اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا یہ 19واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ چھٹا رکوع ہے، اور سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 152 ہے، 152 نمبر آیت ہے۔ اس سے قبل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بڑے اہم احکام ایک جگہ بیان کیے اور باقاعدہ ان کے بارے میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ، کہ یہ وہ احکام ہیں جن کا اللہ تمہیں پختہ طور پہ حکم دیتا ہے، بڑا زور کے دے کے، بڑی اہمیت دلاتے ہوئے جس کا حکم دیتا ہے، پختہ حکم جس کا اللہ دیتا ہے۔ اور ان کاموں میں سے ایک تو یہ تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، دوسری بات یہ تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تیسرا پیغام یہ تھا کہ بھوک کے ڈر سے بچے نہیں مارنے، نمبر 4 یہ تھا کہ بے حیائی ظاہری ہو یا پوشیدہ ہر قسم کے بے حیائی کے عمل سے جو ہے وہ بچنا ہے، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ اور پھر پانچواں یہ تھا جو کسی بھی جان کو اللہ نے جس کا قتل نہ حق رکھا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور آج سے جو ہے یہ حکم اگلا جو ہے چھٹا حکم یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر، باللاتی اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن جو تمام طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے عمدہ طریقہ ہے، وہ کر لو۔ اور کب تک قریب نہیں جانا؟ حتی یہاں تک کہ یبلغا وہ یتیم جو ہے وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی مضبوطی کو، اپنی جوانی کو۔ اب اس آیت میں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم اسلام کے اندر وہ بچے ہوتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا، جو نابالغ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یتما بعد البلوغ، جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس سے یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں، پھر یتیمی والے حکم اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ جو بالغ ہوتا ہے اس کے لیے یتیموں والے احکام نہیں ہوتے۔ یتیمی کے احکام ان بچوں پہ لاگو ہوتے ہیں جو نابالغ ہوں اور ان کا والد فوت ہو جائے۔ اور چونکہ ظاہری طور پہ بچوں کی کفالت وہ والد کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ باپ ہی گھر کا کفیل ضامن ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ بچے قابل رحم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ظاہری معاشی سہارا جو ہوتا ہے اور ان کی جو پناہ شیلٹر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عرف میں، معاشرے میں بھی لوگ ان کو کمزور سمجھ کے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے میں جہاں اللہ نے اپنے انعامات گنوائے ہیں نا، وہاں ایک انعام یہ بھی نبی علیہ السلام کو گنوایا، علم یجد کا یتیما فآوا۔ کیا میرے پیغمبر علیہ السلام کبھی آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے کہ آپ پر ایک دور وہ تھا جب آپ یتیم تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا کی، پہلے باپ کے فوت ہونے کے بعد دادا دیا، دادے کے جانے کے بعد چچا کی کفالت میں آ گئے، تو مایا کہ ایک وقت تھا کہ آپ نے یتیمی کا دور گزارا ہے۔ اب اس یتیمی میں اللہ آپ کا سہارا بنا ہے، لیکن اس کا ایک حق آپ کے ذمہ بھی آتا ہے، مَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آپ نے یتیمی کاٹی ہے نا، تو اللہ نے آپ کو یتیمی کے اندر سہارا دیا، اب آپ پہ لازم ہے یتیموں سے پیار کرنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
آپ نے یتیموں پہ سختی نہیں کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقت پیار کا حکم ہے، خاص کر ان کا مال۔ یہاں پر لوگ ظلم کرتے، سورہ النساء میں ہم پڑھ آئے ہیں، لوگ یتیم بچیوں کو اب دیکھتے کہ مالدار خوبصورت ہے، ان بچیوں سے خود جو ولی ہوتا، کفیل ضامن ہوتا نا، ان سے خود انکار چاہ لیتا، صرف کس لیے اس کا مال کوئی اور نہ لے جائے، اس طرح مال سارا میرے پاس رہے۔ اوپر سے ظلم یہ کرتے، ایک تو ان بچیوں کو اپنے نکاح میں روک لیتے، دوسرا ظلم یہ کرتے کہ ان کے ساتھ یا ان کا حق میں بھی پورا نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں چیزوں سے منع کیا کہ ایک تو جو ہے ان کی رضامندی، اس کا خیال رکھو، اگر تم نے عورتوں سے شادی کرنی ہے تو پھر ان کا پورا حق اور مال ان کو تم پورا حق مہر جب ان کو پورا دو۔ تو میں یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا مگر اس طریقے پہ جو سب سے عمدہ ہے، اور یہ عمدہ طریقے دو ہیں جو قرآن شریعت نے بیان کیے۔ ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ یتیموں کی کفالت لوجہ اللہ کریں، ان کے مال سے کچھ نہیں لیں، ان کو محفوظ رکھیں، البتہ اپنے مال سے اللہ کی رضا کے لیے ان کا کھانا پینا، لباس، ان کی جملہ ضروریات، تعلیمی خرچ، اس لیے کہ یہ بچے یتیم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر حق رکھا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے ان کے اخراجات آپ اپنے بچوں کی ذرا پال کے کریں۔ یہ بہت عمدہ عظیم کام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آنا وقافل الیتیم کہاتین، میں محمد، آپ نے یہ انگلی درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی یہ دونوں کھڑی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وقافل الیتیم کہاتین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے جو ہے اس کی ضروریات پوری کر، قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، یعنی جس طرح دو انگلیوں میں درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں نا، میرے اس کے درمیان میں کوئی فرد نہیں ہوگا۔ یا دوسرا معنی یہ بھی اس کا بنتا ہے کہ جس طرح یہ انگلیاں بالکل قریب ہیں، یہ میرے مقربین میں جو لوگ جنہیں میرا قرب نصیب ہوگا، میرے پاس قریب ترین ہوں گے نا، یہ یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح میرے قریب ترین لوگوں میں سے۔ تو ہمارا ان کے مال کے ایک ہی ہے۔ دوسرا طریقہ شریعت یہ کہ اگر اپنے وسائل نہیں ہیں، پھر ایسا کرو کہ اتنا کو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو جس کے ساتھ ان کا مال ضائع نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ یہ ہیلا کرتے تھے کہ مال یتیموں کا ہے تو اس کے ساتھ اپنا بھی ساتھ سار لیتے، لو جی انہیں بنانا ہی تو اسی انہوں نے سنبھال دے نہیں ضرورت نہیں پکڑ، تو ان کے مال کو بہانے سے اپنے استعمال میں بھی لے جاتے، یہ ایک ہیلا کے نجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ یا بعض لوگ بچتے تھے کہ ہمارے کھاتے میں یتیم کا مال نہ آئے، اب وہ کیا کرتے، وہ یتیم کے مال سے اتنا ہی بناتے جو اس کی ضرورت پوری کرے، لیکن ہر وقت تو نہیں کھاتا جاتا، نہ ہر چیز بدل استعمال ہوتی، اس کا نقصان یہ ہوتا کہ اب جو بچ جاتا وہ ضائع جاتا، اس سے بھی یتیموں کا مال ضائع ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ جو بیچارے بچتے تھے کہ ہمارے کھاتے میں مال نہ، ان سے پھر یتیموں کا مال ضائع تھا، برداشت نہیں ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ پر رخصت دے دی کہ تم ایسا کرو کہ ان کی ضرورت کا اگر تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں تو تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو، جس سے ان کی جائز ضرورت پوری بھی ہو جائے اور ان کا مال جو ہے وہ ضائع بھی نہ ہو۔ فرمایا والا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہے، یا اس طریقے جو سب سے عمدہ ہے، کیونکہ عام طور پہ شیطان کا دھوکہ پتہ کیا ہوتا ہے، پیدا کرا کو والی بار سے کسی نے کی پتا کیے تھے اسی کر رہے نا، دیکھیے جائے تو لوگ اس کو ماڑا، کمزور اور اس کو بے سہارا سمجھ کے لوٹتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس لیے اللہ تعالیٰ یہاں یتیم کے ساتھ شفقت حکم دیا، اس کے مال کا اسپیشل حکم دیا، حالانکہ یہ بات ملحوظ رہے شریعت کے اندر یہ بڑی واضح ہے، جو بندہ مظلوم ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیوں؟ وہ حقیقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے،
اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ خود اللہ آپ ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا اس اللہ آپ ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، و عزتی و جلال، میں اللہ کو اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، عظمت و شان کی قسم، میں میرے مظلوم بندے لَأَنْصُرَنَّكَ، میں تیری مدد ضرور کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ عرصہ بعد۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام مظلوم کی بد دعا سے بچایا نا، تو یتیم سے زیادتی کرو گے تو اگر وہ بھی ہاں آئی بد دعا نکلی تو نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو مایا حتیٰ، اب یہ مال تم نے کب تک نے جو قریب نہیں جانا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی مضبوطی کو، جوانی کو، لیکن خالی جوانی نہیں۔ سورہ النساء میں اللہ نے ایک اور شرط رکھی، ایک تو یہ ہے کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں اور ساتھ ان میں عقل، شعور، سمجھ، فہم و فراست آ جائے۔ اگر وہ عقل میں کمزور ہے تو تب بھی ان کا مال ان کو سپرد نہیں کرو گے کہ جیسے ماجی اڑا لے۔ اگر انہیں جو ہے مالی معاملات کا شعور نہیں، مالی معاملات کے اندر جو ہے وہ سمجھ دنائی نہیں، تو پھر جب تک ان کے اندر یہ فہم نہیں ہے ان کو سارا مال کا لٹانا نہیں۔ علماء فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اور جب آنَسْتُمْ فِيهِمْ رُشْدًا، جب تم ان میں سمجھداری، دنائی، عقل مندی محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کا مال دے دو۔ اگر عقل مندی نہیں، کمزوری ہے، عقل میں خامی ہے اور بیچارہ سیدھا سادہ نہیں بیچارہ اتنا، تو پھر ان کا مال نہ دے دو تاکہ لوگوں کو لوٹ کے نہ لے جائے۔ تو اس لیے دو شرطیں ہیں، یتیم بالغ ہو جائے، نمبر دو عقل مند سمجھدار بن جائے، پھر ان کا مال کے سپرد کر دو، بھئی آپ کا مال ہے، آپ کی والدی کی امانت ہے، آپ کا حق ہے، آپ استعمال کریں۔ اور ان یتیموں کے مال کا آپ اندازہ کریں ایک اور، کہ اللہ اس مالوں کی خود کتنی حفاظت کرتا ہے۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ ملاقات کرنے گئے، ایک بستی میں گئے تو بستی والوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں دیوار ایک گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام وہ دیوار بنانے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کشتی والا ہمیں لے کے آیا، اس نے پیسے بھی نہیں لیے، تو پھڑ کے پھٹا توڑتا، چنگا بھلا بچہ کھیلن ڈیا، بال کھیلن ڈیا، پھڑ کے تو ہم روڑ کے منڈا مار چھڑیا۔ تے انہاں نوں کیا کھانا جو انہاں دتا بھی کونے دی کندھ بناون لگ پے، جنہیں دتا کچھ نہیں انہاں دی مزدوری کا دوبارہ سیدھی کر لا پے۔ تو آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام جیسے وعدے کے مطابق سوال نہ کر، صبر نہ کر پائے، تو جو انہوں نے حکمت بیان کی وہاں کیا تھا، کہنے لگے فَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ دیوار جو گر رہی تھی جس کو میں نے سیدھا کیا ہے، فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ شہر میں دو بچے تھے یتیم جن کی یہ دیوار، وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا مال تھا، اس کا خزانہ تھا ان کا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حفاظت کروائی کہ دیوار گر گئی وہ نکال کے نہ لے جائے۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی، بندہ اپنی زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق چلائے، اپنے رب سے وفا کرے، یہ جوانی میں بھی چلا جائے، اس کے بچے ابھی نابالغ جو ہیں یتیم بھی ہوں، اللہ نیک لوگوں کی اولاد کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ نے ان یتیموں کے باپ کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ یتیم جن کے مال کی فات اللہ نے خضر علیہ السلام سے کروائی ہے، مایا ان کے باپ کی خوبی یہ تھی کہ ان کا باپ، ان کے والدین نیک لوگ تھے۔ تو اس لیے جب بندہ اپنے رب سے مخلص ہو تو اللہ اپنے بندوں کی نسل بھی ضائع نہیں ہو دیتا، اپنے بندے کی نسلوں کی بھی حفاظت کر دیتا ہے اللہ۔ مایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، مایا اور تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان اور ترازو کو، بالقسط انصاف سے، کیونکہ تولنے کے پیمانے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو باڑ سے جو ہے وہ تولا جاتا ہے، وٹیا نہ کنڈیا نہ تولیا جاتا ہے،
اور کچھ وہ ہوتا ہے جو مختلف پیمائش والی چیزوں سے ماپا جاتا ہے. کپڑا ہے اس کے لیے گز میٹر، آئل وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے پیمائش کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ لیٹر بنے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ڈبے. دودھ ہے اس کو ماپنے کے لیے اپنی اس کی لیٹر پیکنگ، وہ اس کے پیمائش کے ڈبے اپنی جگہ. ہر چیز کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پیمائش کی. ہر گاڑیاں تو اس کے حساب سے ان کو ماپنے کے آلے. اب تو بجلی ہے وہ بھی ماپی جاتی ہے، تولی جاتی ہے، اس کا اپنا طریقہ تولا، بجلی کا، گیس کا، ہوا کا، ہر چیز کا اپنا. تو میں جو تمہارے پیمانے ہیں نا ماپ والا ہے تو وہ بھی پورا کرو، اور اگر تولنے والا ہے وزن والا تو وہ بھی انصاف سے کیا کرو، پورا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت رکھی ہے، اس سورت کا نام ہے ڈنڈی مار لوگوں کا بیان. سورت کا نام یہ ہے، سورت عربی میں نام ہے المطففین، 3واں پارہ. پوری سورت اس نام پہ ہے، المطففین، ڈنڈی مار لوگوں کا بیان، ڈنڈی مارنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں عذاب کی وعید بیان کی، ویل للمطففین، ڈنڈی مارا واسطے بربادی، تباہی تے ہلاکت ہے. سورت کا آغاز یہاں سے کیا اللہ تعالیٰ نے. پوری سورت رکھی ایک قرآن میں، پوری ایک سورت ڈنڈی مارا واسطے بربادی تباہی ہے. ایسے سور شروع ہوتی، نام ہے مطففین، ڈنڈی مارا کا بیان. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ماپ کے لیتے ہیں تو پوری پوری ماپ کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ان کو خود ماپ کے دیتے ہیں، اب وَزَنُوهُمْ، یا ان کو تول کے دیتے ہیں، یُکْسِرُونَ تو کم دیتے ہیں. لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور 8 بھی ہے 100 تو 16 بھی ہے 250. سارا صاحب اپنے لیے اور ہوتا، لوگوں کے حساب اور ہوتا ہے. یہ بدترین معاشرتی اخلاقی برائی ہے. قوم شعیب کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ جو بدترین معاشرتی برائی تھی نا، وہ یہ ڈنڈی ماری تھی، کہ وہ جہاں شرک کے اندر پھنسے تھے، جہاں وہ دینی اللہ کے بغاوت پہ تھے، معاشرتی طور پہ وہ لوگوں کا حق مارتے تھے. اور بدقسمتی سے یہ جرم، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں اب اور زیادہ عام ہو گیا. پہلے تو گجر ہی بدنام سننا کہ ہر بھانڈا ماپنا نو ڈینٹ پے ہوندے نے، اتوں بھی سڑا تو ڈینٹ تے تھلوں بھی کبتان ہوندا ہے. اب جب سے یہ کنڈے آ گئے ہیں نا الیکٹریکل، یہ الیکٹرک کنڈے کے بعد لوگوں دے ایمان دا کنڈا ہی نکل گیا. نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دور میں، جیسے ساڈے بھی کئی بار اگر کپڑا تل کے وکدا ہے، اے بازار چل جو نا جڑے کٹ پیس نے، یہ بھی لوگ تول کے بیچتے ہیں. بعد ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ڈیپو ہوندے سن کپڑے والے، ڈیپو پہ کپڑا کھدر شدر یہ وہ کپڑے تل کے بکتے تھے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی جو باہر سے کپڑے آتے تھے نا، وہ ماپ کے نہیں ملتے تھے. کپڑا جو ہوتا تھا وہ تول کے ملتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس مدینے بندہ بیچنے آیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وزان تھا، جو ترازو کے اوپر تولنے پہ معمور تھا، آپ نے کہا اللہ کے بندے زن وارجح، تول وزن کر اور جھکتا ہوا دے. پورا برابر جی نا آپ. اب آپ کبھی یہ الیکٹریکل کنڈے ہیں نا جتنے یہاں بیڑا گرک کیوں ہوتا ہے، کبھی آپ چیک کریں. آپ یہ کنڈا چلائیں اور پنکھا چلنے دیں، پنکھے کی سپیڈ کے حساب سے 5 سے 10 پوائنٹ ویسے ہی اس کے بیلنس نہیں ہوتے، اور دینا بھی پورا پورا ہے. ہول پہ گھبراہ پہ کہ جے پوائنٹ ادھر ٹر گیا نا، وہ دوجے بنے پیسے ودن لگ پینے بھی چیز تو مہینے دینی تو اتنے پیسے انے چلی گئی، دینی 100 دی ہوئے 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 110 ہی بن گئی، کر دو تھوڑی ہو تھوڑی. اچھا وہ جو ہوا کے ساتھ وزن، ہوا کا دباؤ ہے، وہ کنڈے کہاں لے کے جاتا. اس لیے کبھی آپ چیک کریں کہ یہ ہوا کا دباؤ کتنا حساس ہوتا ہے. کبھی کسی سنیارے دکان تے جاؤ نا تو ان کا ترازو شیشے والی الماری میں پڑا ہوتا ہے، اوپن نہیں پیا ہوتا جی.
کدی سنیارے دا کنڈا اوپن نہیں ہوندا، جے ہوندا بٹیاں لائے اتنے بھی، حالانکہ وہاں باٹ ہوتے ہیں لیکن وہ شیشے کے، اور جب وہ تلائی کریں گے ذمہ دار اکثر ذکر کر رہے ویسے نہ کوئی نیتو کوڑا ہوئے پنکھا بند کر لیں گے، کیوں؟ وہاں معاملہ رتیوں میں ماشوں میں آنا ہے، ہوا کے معمولی سے دباؤ نے ستیہ ناش کر دینا ہے، وہ پنکھا بند کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ تولنے پہ آئیں گے، کیوں؟ ہوا کے دباؤ نے فرق پا دینا۔ تو کہنے وہ تو چلو بڑا قیمتی دھات ہے نا سونا، تے ایتھے تسی دودھ دہی ایتھے دالاں معمولی چیز پہ بھی 5 گرام ویسی ہوا کا وزن اوپر ہوتا ہے، 5-7۔ آپ کبھی چیک کر لا، خالی کرنا چیک کر لینا چلا کے، کبھی زیرو ضرور رہے گا، خاص کر پنکھا چلتا ہو ویسے ہی، لیکن جب اس نے دینا تو کوشش ہونی ہے 5 گرام بھی اتنے نہ جائے، بہت مشکل ہے کوئی۔ تو یہ کیا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے یہ جو ہمارے ہاں مال کی محبت کا غلبہ ہے نا، اس کے نتیجے کے اندر ناپ تول کے میں اچھے بھلے لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا، یہ مکینک الیکٹریکل کرنے نے بیڑا گرک کر دیا لوگ۔ شرعی ضابطہ کیا ہے کہ نبی نے وزن کر اور جھکتا ہوا دے، اس لیے جو پرانے باٹ ہوتے تھے نا، جس نے بے ایمانی کرنی، 2 نمبری کرنی، اس کو رب کا ڈر ہو تو شاید بچ جائے، ورنہ نہیں معاملہ لو۔ ورنہ جو باٹ ہوتے تھے نا اس کے اندر لوگ دیتے تھے جھکتا ہوا، اور اس میں واقعتاً جھکتا ہوا کچھ آتا تھا چیز، کوئی شک نہیں ہے، اور ہوتا بھی ہے، اس میں وزن میں کمی نہیں رہتی، لیکن یہاں پر الیکٹریکل کنڈوں میں یہ معاملہ زیادہ سنگین اور زیادہ حساس ہو گیا کہ آپ اس کو تول لیں الیکٹریکل کنڈے پہ اور پھر باٹ پہ رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی چیز کہاں کھڑی ہے۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو یہ آپ کو پتہ کہ آپ نے پیسے پورے لیے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنی غیر جو ہے بے احتیاطی میں بندہ حرام کھاتا ہے۔ جب آپ نے پیسے پورے لیے ہیں اور چیز آپ نے معمولی سے بھی کم دی تو آپ نے نجائز پیسے لیے کہ نہیں لیے؟ تو گویا کہ وہ آپ کے رزق میں حرام کے لقمے کیا ہو گئے، شامل ہو گئے، اور یہ حرام آپ کو آپ کی عبادت کے اندر رب سے دور کر دے گا، کیونکہ حرام مال سے پلا ہوا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ صدقہ بھی قبول کرتا تو حلال سے، اور جس بندے کا مال حرام ہو، حرام سے پلا، اللہ صاحب کہتا ہے بندے مطعم کا حرام، ملبسوں کا حرام، تیرے لباس حرام کا، تیرے کھانا حرام کا، تیرے تن کے اوپر کپڑے حرام کے، تیرے پیٹ میں لقمے حرام کے، انا یستجاب لک، تیری دعائیں کہاں قبول کر لو۔ تو یہ معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، بڑی معمولی سی مائنر سی معمولی سی چیز کے عوض آپ اپنا ایمان خراب اپنی جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حرام کا جو ہے وہ معاملہ نہ کریں، بلکہ پورا جھکتا ہوا دیں، تاکہ آپ کی طرف سے کچھ چلا جائے، ضابط چلا جائے، لیکن آپ کی طرف کسی کا حق نہیں آنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور ترازو کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ایک بار پھر مدر علیہ مایا ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے ہم سے عمدہ ہے، حتی، یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، اپنی مضبوطی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور ترازو کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب